یہ شرعی رقیہ اور غیر شرعی رقیہ کیا ہے؟ جی جی کس سے کروائے؟ دم کرنا یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا لیڈیز بھی رقیہ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کس پہ کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں سوسائٹی میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ خواتین کا علاج کریں۔ سر محمود کے پاس ہم گئے، انہوں نے رقیہ کا تو میں تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ صحیح سے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ؟ کہ اس رقیہ میں ذاتی طور پر اس میں علاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی اس میں یہ شفا جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور شفا مل رہی ہے۔ شام کو وہ کام سے آتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہے وہ میرے اوپر جادو کرتی ہے، اور جو زوجہ کہتی ہے جو آپ کی ماں ہے، یعنی جو اس کی ساس ہے، جی وہ میرے اوپر جادو کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا وہی پڑے گا کہ ہمارا گھر دینی علم میں کس حد تک ہم جو ہے واقف ہیں۔ شیخ، یہ جو رقیہ کرنے والا ہے، کیا اس کے لیے نیک، متقی، پرہیزگار ہونا لازمی ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر وہ اپنے دل میں رکھنے والا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پہ آج کل اکثر آ رہا ہے قبرستان کے اندر کسی بکرے کا سر ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے قبرستان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج جادو کے موضوع پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود احمد الدخنوی المدنی حفظہ اللہ، ایک نشست ہم نے کل آپ کے ساتھ کی تھی، اور آج ہم ایک اور نشست لے کے آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے مفتی محمد یعقوب بابا صاحب کے پاس میں اپنے کازن کو لے گیا، تو انہوں نے وہاں پہ ان کو جن حاضر کیا، جن باتیں کر رہا تھا، تو اس کو کہا کہ آپ نکل جاؤ۔ اس نے پہلے مانا نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ چلو میں نکلتا ہوں، لیکن وہاں میں نے کچھ آنکھوں سے دیکھا نہیں کوئی چینج ہوتی ہے۔ جی جی لیکن آپ نے ایک پنزی نارا سنبل سوناواری سائڈ سے ایک لیڈیز تھی، تو اس سے آپ نے ایک جن حاضر کیا، پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ نکل جاؤ۔ پہلے وہ مانا نہیں، پھر اس نے مانا، پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ پیر سے نکلو گے یا ہاتھ سے نکلو گے؟ جی جی تو اس نے کہا میں ہاتھ سے نکلوں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں وہ حرکات ایسے آ گئے، جی 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 کہ ایسے آ گیا کہ جیسے اوپر سے نیچے آ رہا ہے انسان، وہ نکل رہا ہے۔ جی جی تو اس پہ آپ قابو کیسے پاتے ہیں؟ اصل ان ساری چیزوں میں سارا دار و مدار ہمارا جو ہے وہ اللہ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی گئی دعائیں ہیں ان پر ہے۔ اور چونکہ ہم ان مخلوقات کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، اور نہ ہی ان سے ہم استعانہ لینا جائز سمجھتے ہیں کہ جنات کو ہم اپنے ساتھ رکھیں اور ان سے مدد لے کر ہم کو علاج معالجہ کریں۔ شیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا ہے۔ اور یہ چیز جبکہ بعض لوگوں کے ہاں جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، وہ ان کے ہاں بھی یہ چیز کبھی کبھار دکھنے میں یا اندازہ لگتا ہے جو غلط ہے، ناجائز ہے، سوائے ایک شکل کے، وہ یہ کہ وہ مریض ہی میں جو جن جو ہے وہ بولنے لگ جائے۔ تو ظاہر بات ہے وہ اگر بول رہا ہے کہ بھئی ہاں مجھے لگایا گیا ہے، تو اس سے پوچھ کر ہم اس کا جو مریض کی جو نوعیت ہے، اگر اس کا علاج دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ نوعیت ہے، کیونکہ وہی مرض ہے اصل۔ تو اسی مرض سے ہی ہمیں اگر مطلب پتہ چل رہا ہے، تو جیسے کہ جو آپ نے کہا کہ جہاں تک قابو ہونے کا ہے، وہ اصل جب قرآن کریم کی ضرب پڑتی ہے اللہ کی اس مخلوق پر،
تو پھر یہ بے قرار ہوتے ہیں، ان کے سامنے پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں میں خود بھی، اور اس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ ہمیں وعظ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ہاں بھی جہالت ہے، انجانی میں یہ لوگ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری زیادہ کوشش یہی رہتی ہے کہ انہیں پہلے سمجھانے کی کوشش کی جائے، قرآنی آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے ان کو کتاب و سنت اور مطلب ان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ بیان کر کے، تو اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر و احسان ہے۔ کیونکہ میں جہاں تک جو میں نے پہلے بھی ایک جو آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو مقصد ہمارا اس فیلڈ میں آنے کا تھا کہ یہ جو غلط ماحول تھا ہمارے لوگوں میں، تو ساتھ ہی ساتھ اصل دوسرا پہلو جو میں اس میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ دعوت کا بھی ایک مضبوط سٹیج ہے اگر اس کو جائز طریقے سے ہم استعمال کریں۔ تو چاہے وہ جناتی دعوت ہو اور چاہے وہ انسانی دعوت ہو، کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب انہیں اذکار یا قرآن کریم کا جو اثر ہوتے ہوئے انہیں نظر آتا ہے نا، تو جہاں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں کتنے لوگ ہیں وہ کہ ان کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ جی میں فلاں کے پاس گیا، وہ آگ پھک رہا تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا اور یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، اس مریض کو کچھ نہیں ہوا، آپ نے قرآن پڑھا اور سورہ فاتحہ۔ تو یہ گویا کہ ہم اس سٹیج سے کتاب و سنت کی اور حقیقی دین کی ہم جو ہے وہ اچھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پہلو سے کافی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی اور اللہ کی مدد بھی رہی ہے۔ کتنے مطلب جنات ہیں جنہوں نے اسلام لانے کا مطلب ہمارے سامنے اقرار کیا، اب حقیقت کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ وہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن بظاہر مطلب انہوں نے ان چیزوں کو قبول کیا، وہ مریض سے نکلے اور مریض اس کے بعد ٹھیک رہا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سچ بولا۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ مطلب جو جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اثر کیسے ڈالتے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہی اپنا اثر اپنے کلام کے ذریعے دکھاتا ہے، اور ذریعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بنا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو ہے ان کا نکلنے کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، چونکہ یہ جن، آصف زدگی، سحر، نظر بد وغیرہ یا اس طرح کی عام بیماریاں جو ہے، جی جی اس کا جو ہے نا مطلب علاج ہم شرعی علاج جو ہے نا رقیہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر رائج جو ہے نا مطلب رقیہ کے بہت سارے طریقے یہاں پر ہے۔ لوگ مثلا یا تو کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں مجھے رقیہ کرو، یا کسی پیر کو تلاش کرتے ہیں ہم اس کے پاس جائیں گے وہ رقیہ کرے گا۔ تو اس طرح مطلب اس میں کوئی مطلب معیار ہونا چاہے، مطلب کیا ہے شرعی معیار کہ یہ شرعی رقیہ اور غیر شرعی رقیہ کیا ہے، جی جی کس سے کروائے، اس کی ذرا وضاحت فرمائے۔ ایک تو رقیہ جو مطلب شرعی رقیہ ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے، رقیہ بتائیں، مطلب رقیہ چونکہ عام طور شاید یہ لوگ نہیں جانتے، اس کو ہم کہتے ہیں دم دینا، جی ہاں، کشمیری میں دم اس کو کرنا، کہتے ہیں صحیح آپ نے اچھا نقطہ یہ اس کی وضاحت کی، کیونکہ اس کو عربی زبان میں الرقیہ شرعیہ کہتے ہیں، کہ دینی رقیہ یا دینی دم، مطلب اس کو ہم اردو میں اسی سے تعبیر جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس دم کرنا یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرقع او کما قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے وہ رقیہ کروں، اور اسی طرح عین کے تعلق سے نہیں، نظر بد کے تعلق سے۔ اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، اور آخری جو بیماری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے مجھے حکم کیا کہ بیماری کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے کہ تم جو ہے پڑھ کر مجھ پہ دم کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عائشہ ان کے بدن مبارک پر جو ہے وہ پھیرتی تھیں، اور دم جو ہے وہ خود کرتی تھیں۔ تو اور دم جو ہے وہ اس کو نفس کہتے ہیں، مطلب اس انداز سے پھونک مارنا کہ جس میں تھوک لعاب کا کچھ حصہ بھی نکلے۔ ایک ہوتا ہے یہ غلط طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے بالکل تھوکنا، وہ میں یہ انداز جو ہے اس کو نفس کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جس میں پھونک بھی ہو اور ساتھ میں لعاب کا بھی تھوڑا وہ ہو۔ تو یہ طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اس میں جو حقیقت میں رقیہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خود انسان اپنی ذات پر رقیہ کرے،
جیسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو حوالے سے بات کی کہ جب اس طرح کی بیماری ہو تو خود اگر وہ شخص علم رکھنے والا ہے یا اگر نہیں ہے تب بھی وہ سیکھ کر اپنی ذات پر رقیہ کرے، اور وہ سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ خود ہی اپنی بیماری اپنی تکلیف کو وہ جھیل رہا ہے، تو اسی درد کے ساتھ اس سے جو ہے وہ رقیہ کرے گا تو اس کا اثر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دکھائے گا، کیونکہ شفا تو جو رقیہ کی مطلب جو شرائط ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ رقیہ قرآن کریم سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو، یا اس کلام سے جو عربی ہی زبان میں ہو، بعض اہل علم عربی ہی کی شرط رکھتے ہیں، یا جو جانے پہچانے کلمات مطلب وہ ہوں جس کا معنی مفہوم واضح ہو، غیر مبہم جو الفاظ سے اگر کوئی رقیہ کر رہا ہے، یا مثلا کوئی لکھا جا رہا ہے، جیسے وہ کھانا بناتے ہیں آپ دیتے ہیں اور ہند سے بھرتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے ناجائز ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری شرط ہے وہ یہ کہ جب رقیہ کیا جائے تو اس میں رقیہ پر جو رقیہ کے جو کلمات ہیں اس پر یقینی رکھا جائے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں، بلکہ اس تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العزت ہی اس میں اثر ڈالتا ہے اور شفا اللہ رب العزت ہی کی ذات سے ہونے والی۔ یہ تین شرائط جو ہیں وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ اور بعض اہل علم نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ رقیہ انسان خود اپنا کرے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر مثلا طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دوسروں سے رقیہ کرائے، اور چونکہ اگر آپ رقیہ کے معانی کو دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پر دعا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کروایا کرتے تھے، تو یہ بھی اسی پہلو کا ایک عمل ہے کہ اگر مثلا میں اس کی طاقت نہیں رکھ رہا ہوں یا مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں آپ کے پاس جاؤں کہ آپ مجھے جو ہے وہ دم کر دیں، مجھے یہ پریشانی ہے۔ تو اگر وہ شرعی دائرے میں آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور علاج کے تعلق سے حقیقت میں اس وقت دو قسم کی آراء ہیں جو بالکل دونوں انتہا پر ہیں، جبکہ حق وسط میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مطلب رقیہ کے تعلق سے انتہائی وسط کے قائل ہیں، جس میں کہ شرعی اور غیر شرعی اس کو جو ہے ملا کر مطلب وہ کوئی فرق نہیں کرتے، ہاں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کچھ ہیں جو سرے سے جی یہ جو رقیہ کر رہے ہیں یہ بازار میں یا جو ہیں یہ سارے بازاری لوگ ہیں، یہ سارے پیٹ پوجا کرتے ہیں اور مطلب اس انداز سے ان پر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اصل وسط یہی ہے کہ اگر شرعی ضوابط کے تحت جو رقیہ کیا جائے اور اس کا لحاظ کیا جائے، جیسے میں نے جو رقیہ کے تعلق سے جو میں نے شرائط بیان کر دی، اسی پہلو سے دوسرا جو آتا ہے وہ یہ کہ رقیہ جس پر کیا جا رہا ہے یعنی مریض، اس کا بھی وہ ہو کہ وہ اگر مثلا خاتون ہے تو بابردہ حالت میں ہو، اگر نہیں وہ بابردہ ہے تو مطلب جو راقی ہے جو علاج کرنے والا ہے وہ اس کو پہلے پردے کی پر جو ہے وہ کا حکم دے، اس کو پردے میں لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاجی سلسلہ شروع کرے۔ اسی طریقے سے جہاں تک یہ تو رہا مسئلہ مریض کا، اب اس میں ایک معاملہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ کیا مریض کا مطلب بدن جو ہے وہ چھو سکتا ہے علاج کرنے والا معالج یا نہیں؟ تو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے مطلب جو تھا کہ ہاتھ رکھ کر رقیہ کرنا ہے، اس پہلو سے اگر مرد کا ہم علاج کر رہے ہیں تو مرد کے سر پر ہم مطلب ہاتھ رکھ کر ہم رقیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن عورت کے سر پر یا مطلب خاص کر کے مطلب بدن پر جو ہے وہ آخری حد تک اس سلسلے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے جو اہل علم کے اس تعلق سے فتوے ہیں وہ مکمل عدم جواز کے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کے اس پہلو سے جو فتاوے ہیں وہ یہی ہے کہ عورت کو چھونا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس کو کیونکہ ہم رقیہ کر رہے ہیں قرآن کریم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، تو اس پہلو سے جو ہے وہ سیدھا ہم رقیہ کریں اور دم کریں اس کے اوپر تو اسی سے اس کا جو ہے فائدہ ہو جائے گا، تو اس میں چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک عملی پہلو ہے اس کا، علاجی عملی پہلو، تو اس میں حقیقت میں کبھی کبھار ایسی ضروریات
آ جاتی ہیں جس میں بدن کو چھونے کی نوعیت جو ہے وہ مطلب کرنا مجبوری ہوتی ہے. یہ چونکہ میں علاجی اس معاملے میں رہا ہوں تو اس میں کبھی کبھار میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ وہاں مطلب ہم اپنی طرف سے اس پہلو سے کوشش کیے ہیں، لیکن اگر ہم عملی طور پر مطلب وہ ہاتھ لگا کر اس حصے کو، جس حصے کو درد ہو رہا ہے، اس حصے کو اگر ہم اس کا جو ہے وہ جس طرح ایک کوئی چیز نچوڑی جاتی ہے یا کچھ مطلب اس انداز سے کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملا ہے. تو اگر اس ویسی کہیں مجبوری حالت ہو تو پھر پردہ کر کے اپنے ہاتھ پر دستانہ مطلب یا تو راقی جو ہے معالج وہ اپنے ہاتھ پر دستانہ رکھے، اور اس کا جو بدن ہے یا جو جگہ ہے جو حصہ ہے تو اس پر بھی مطلب جو ہے وہ پردہ رکھ کے ہاتھ اس سے اگر کرے تو واللہ عالم شاید یہ اس مجبوری کے حکم میں ہے جو طبی طور پر اہل علم جو مطلب اجازت دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس کبھی جانا پڑ جائے تو انسان وہاں بے بس ہوتا ہے، جو ٹیسٹ آج کل کے جو کروائے جاتے ہیں تو اس پر مطلب قیاس کرتے ہوئے شاید یہ اس حد تک جو ہے وہ جائز ہو. واللہ عالم بالصواب. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دم کیا یا رقیہ کیا، تو کیا لیڈیز بھی رقیہ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کس پہ کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. بہت اہم سوال ہے یہ ہمارا. یہاں میں اپنی بہنوں کو اس آپ کے اس سوال کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یعنی علاجی معاملے میں جب میرے پاس جو مسائل آتے ہیں حقیقت میں تقریباً 98% خواتین کے مسائل ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب یہ کیوں ہوتا ہے خواتین، کیونکہ ایک تو ویسے بھی یہ کمزور مخلوق ہے بنسبت مرد کے، دوسرے اللہ رب العزت طبی طور پر بھی ان کے ہاں کچھ وہ کمیاں ہیں جو مطلب ایام میں جس میں یہ عبادت نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کے قریب نہیں اس انداز سے رہ سکتی جس انداز سے ایک مرد ہر ٹائم رہ سکتا ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا جو سبب ہے ہماری اپنی سوسائٹی میں وہ لا علمی ہے. ہماری بہنیں دین سے دور ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات بھی نہیں رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی نماز، قرآن، اذکار ان چیزوں کی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے پھر صفائی بھی نہیں ہوتی انسان کی جسم کی. اور چونکہ ان چیزوں کا اثر پاکیزہ جگہوں پر جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ یہ ناپاک جگہوں پر یہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھا پاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو ایک تو اس پہلو سے ہماری بہنوں کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے، جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، اور بالخصوص نماز، قرآن کریم کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان پریشانیوں سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں. اور یہیں سے جو آپ کے سوال کا جواب ہے دوسرا پہلو کہ حقیقت میں سوسائٹی میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ خواتین کا علاج کریں، مردوں کا علاج کریں، اور مطلب عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا علاج کریں جو اس پہلو کے ہو، کیونکہ وہ ان کی کمزوریوں کو بھی جانتی ہیں. کیونکہ کبھی کبھار اس انداز کے ہوتے ہیں کہ مرد کو ایسے سوالات کرنے پڑ جاتے ہیں انہیں علاج میں جو غیر مناسب ہوتے ہیں یا جو پردے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ اب بیماری کو پہچاننے کے لیے یا بیماری کی جو مطلب علامتیں ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمیں وہ سوالات جو ہے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح اگر ہماری سوسائٹی میں خواتین ہی ہوں جو علاج کرنے والی ہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح، تو یہ مسئلہ خود بخود ایک حل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں البتہ ایک چیز ہے کہ اس پہلو سے پھر مضبوط علم بھی ہونا چاہیے. مطلب رقیہ کے باب میں داخل ہونے سے پہلے نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا یا اپنے گھر کا علاج کر لینا، یہ ایک پہلو یہ ہے. ایک ہے جو آپ بطور معالج اگر سوسائٹی میں متعارف ہو رہے ہیں، آپ کی پہچان مطلب اس انداز سے ہو رہی ہو، تو وہاں مضبوط عقیدے کے باب میں مضبوط علم ہونا چاہیے. مطلب مجھے حقیقت بتاؤں، میں آپ کو کئی بار کہتے ہیں ساتھی بھی، یار آپ جو اتنا مصروف ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں آپ کچھ لوگوں کو بتا دیتے. تو میں نے کہا یار جو چیک کرتا ہوں میں وہ نارمل عام چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی میں نے بہت کچھ بڑا کوئی مطلب کورس کر رکھا ہے. لیکن کہنے کی میں اس لیے نہیں جرات کرتا ہوں کہ جو اس میدان میں جو شکوک شبہات اور جو فتنے ہیں وہ اتنے ہیں کہ
مطلب اگر مضبوط علم نہیں ہے کسی شخص کے پاس تو وہ وہاں غلطی کر سکتا ہے، اپنے طور پہ بھی غلطی کر جائے گا اور مریض کے حق میں بھی جو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میدان میں عورتیں علاج کر سکتی ہیں، البتہ اگر وہ مضبوط اپنا علم رکھتی ہوں توحید و سنت کا اور پھر ساتھ ہی رقیے کا، تو پھر وہ کرنا بھی چاہیے، اور یہ اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ جو رقیہ ہے نا، مطلب ہمیں بتائے، چونکہ اس کا تعلق جو عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ رقیہ کا جو تعلق ہے، یہ جو راقی جو آپ نے چونکہ بتا دیا، مطلب جو راقی ہے جو اس حساب سے متعارف ہو رہا ہے، اسے تو عقیدے کے بعد میں تو مطلب گہرائی ہونی چاہیے، جی جی تو ساتھ ہی ساتھ مطلب جو رقیہ جو جس پر رقیہ کیا جاتا ہے، جی تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہم نے مطلب سنی ہے کہ کوئی شخص آیا ہے کسی راقی کے پاس، مجھے دم وغیرہ کراؤ، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، جب میں فلانی کے پاس، مثال کے طور ہم آپ کا نام لے لیں گے، جی 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 ڈاکٹر محمود کے پاس ہم گئے، انہوں نے رقیہ کیا تو میں تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ صحیح صحیح اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، تو اس میں ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے، جزاکم اللہ خیر۔ راقی اور اس کا؟ جی جی جزاکم اللہ خیر، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اور یہ جیسے کہ پہلے ہی میں نے ایک بات کی وضاحت کی تھی کہ اور رقیہ کے تعلق سے بھی ہمیں یہ تب جائز ہوگا وہ رقیہ جب ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اس رقیہ میں ذاتی طور پر اس میں علاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی اس میں یہ شفا جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور شفا مل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو باب ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، مطلب کہ کبھی کبھار راقی جو ہے معالج وہ بھی عجب کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ ادھر ادھر سے سنتا ہے، اور یہ بھی ایک کہ جی وہ فلاں کہہ رہا تھا جی انہوں نے علاج کیا تو ہو گیا، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو حالانکہ جیسے پہلے ہی آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ کیسے آپ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اللہ رب العزت ہی اثر ڈالتا بھی ہے اور وہی اثر جو ہے وہ کرتا ہے، ہم ایک سبب ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں میں جو علاج کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ ذات کو بھی نصیحت کروں گا اور ان کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس باب میں شیطان اسی دروازے سے داخل ہو کر ہماری جو صحیح محنت ہے اس کو وہ رائیگاں کر سکتا ہے، کہ جب یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ جی میرے ہاتھ میں شفا ہے یا میرے پہلو سے جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے علاج کرنے والوں میں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر جو سمجھنے والے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے وہ اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو یہ ان کی بھی غلطی ہے۔ البتہ ایک چیز کا ہمیں سمجھنا جو ہے وہ مطلب ایک پہلو کو ہمیں بھی رکھنا ہے اس میں، نہیں تاکہ شدت بھی نہ آئے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی فن میں جب مہارت رکھتا ہے تو وہ پہچان بن جاتا ہے، مطلب جیسے علم الرجال میں جی مطلب ایک نام آ جاتا ہے تو وہ نام بن جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی علمی شخصیت ہے، حالانکہ مسجد ہے، مسجد کا نام رکھا ہوا ہے وہاں کے محلے والوں نے، لیکن وہ اہل علم میں سے کوئی اتنا معروف ہے شخص کہ وہ وہاں پڑھاتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتی ہے مسجد فلاں کی ہے۔ جیسے مثلا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو انیزہ میں جہاں وہ مطلب پڑھایا کرتے تھے اور ان کے دروس کا سلسلہ تھا، تو مشہور مطلب تھا کہ جو فلاں شیخ کی مسجد میں ہم جائیں گے، تو ایک یہ جو نسبت ہے ایسا ہو جانے میں کوئی مطلب حرج بھی اور مذائقہ نہیں ہے، کہ اس پہلو سے اگر مطلب کسی کی کوئی پہچان ہو رہی ہے یا کوئی پہچان گیا جبکہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں ہے، تو وہ اس حد تک اگر کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ اس میں پھر ہمیں خواہ مخواہ شدت بھی نہیں برتنی چاہیے کہ جی فلاں ایسا ہے یا فلاں ویسا ہے، تو یہ پھر غلط ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو رقیہ ہے، میں نے یہاں وادی کشمیر میں ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون کو جاتے دیکھا، تو ان کے پستانوں میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن آئے گا، جی کچھ چیز ہے، ہارڈ لگ رہے ہیں، ان کی جو باڈی ہے ان کو ہارڈ لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا اس میں آپریشن ہے۔ تو وہ کسی صاحب کے پاس رقیہ کرنے گئی، تو اس بزرگ نے، وہ تقریباً 70 سے اوپر بزرگ تھا، 70-80 ایئرس کے تھے وہ، تو انہوں نے بغیر کسی کپڑے کے ڈائریکٹ ہاتھ سے اس کے پستانے پکڑے، اس کو پسلتا رہا اور مسلتا رہا اور پھونک بھی دیتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کو وہ فرق آ گئی، اس کو آپریشن نہیں کرنا پڑا، وہ صحت یاب ہو گئی اس سے۔ لیکن میں دھنگ رہ گیا کہ ایسا رقیہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ جو طریقہ علاج اس نے اختیار کیا یہ غلط ہے، اور اس انداز سے بھی، کیونکہ اس کے لیے ہم اور چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً کوئی جیسے میں نے قلم پکڑ کے میں مطلب کسی باڈی کے حصے کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہوں جہاں میں ہاتھ سے مطلب نہیں کر پا رہا ہوں، ٹھیک، کیونکہ وہ جو ایک کیفیت میں نے پہلے جو ذکر کی تھی وہ ایک خاص کسی پہلو کی، اور ظاہر بات ہے وہ بھی اعضاء کے اعتبار سے ہی ہو سکتی ہے، ہر جگہ ہم اس کو بھی نافذ نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کرے. لیکن قلم ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے، وہ کر کے بھی ہم اگر وہاں ٹچ کر کے جو ہے دعا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ جو کرنا ہے مطلب ٹچ کر کے اس انداز سے جو ہے وہ دعا کرنا، مطلب وہ یہ اگر حقیقت میں یہ ہے تجرباتی چیز ہے. اس کا اگر آپ قرآن یا حدیث سے استدلال کریں گے کہ بھئی یہ ٹچ کرنا جو مارنا ہے کوئی بھی چیز یا ہم وہ پھیرنا، تو لیکن اس کو جو میں اس پیرائے میں جو عملی طور پر جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک ہوائی مخلوق ہے نا، جناتی، مطلب اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو اور یہ بنیادی طور پر روحانی جو ہماری روح ہے جسے ہم اس کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آگ کے شعلے کو ہم پکڑنا چاہیں ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جس آگ سے یہ مخلوق بنی ہوئی ہے. تو یہ جو کیفیت اس کا جو اثر ہوتا ہے باڈی پر، وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باڈی سے ٹچ ہوتا ہے، ٹھیک. تو اسی لیے کبھی کبھار جب ہم مثلا چاقو یا کوئی اس انداز کی کوئی چیز جو ہم پھیرتے ہیں تو اس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب وہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے کچھ جب علاج کے دوران حاضری ہوئی تو حاضری ہونے میں ظاہر بات ہے وہ بول رہا تھا جن، اب وہ کبھی اصرار کرتا ہے مطلب انکار کرتا ہے تو وہاں ہم تھوڑی سختی برتنے میں ہم اس کو جب اس انداز سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے سامنے اس کا بازو ہے، لیکن بنیادی طور پر جب ہم وہ پھونک مارتے ہیں جو ہمارا یہ دم ہے جب کہ پڑتا ہے وہ اس کے اس حصے پر پڑ رہا ہے جو وہ جان رہا ہے، ہم تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو مطلب کوئی چیز ہم مار کر اس کو جو ہے وہ دم مطلب کیا جا سکتا ہے وہ، لیکن ہاتھ میں اس انداز سے خاص کر وہ اعضاء لینا جو جس کی گنجائش ہی نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے، تو ظاہر بات ہے اس کو جو ہے وہ کرنا غلط ہے، اور کسی بھی صورت اس کو ہم جائز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک بات یہ، ایک اور جو آپ کی بات سے بات نکلی، چونکہ وہ پہلے باتوں میں اس سے آئی نہیں ہے، شاید بعد میں ہو آپ کے پاس سوال، لیکن وہ یہ کہ اب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھئی یہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور روحانی کے پاس گئے تو حالانکہ وہ لگ ایسا رہا تھا کہ باڈی کا مطلب درد ہے اور وہ مضبوط ہے کچھ ہے، تو لیکن اس کو جو لگا اس پہلو سے میں جو موٹی کچھ علامتیں ہیں جو جادو سے یا اس اپنا آصف زدگی سے جو جڑی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو بیان کر دوں، جو باتیں ہماری بہت مختلف پہلو سے ہوئیں وہ اس پہلو پہ بات آ نہیں پائی تھی. وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر جو شخص مریض ہوتا ہے، روحانی مریض ہوتا ہے، وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، بلا وجہ کی بے چینی. ایک ہوتا ہے کہ مثلا یہاں مجھے کٹ لگا ہے تو اس کا درد ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کچھ آپ کو نہیں لگ رہا لیکن آپ بے چین ہیں، تنہا پسندی ہے، اکیلا پن رہنا ہے مطلب جی چاہتا ہے، اندھیرے میں رہنے کا جی چاہ رہا ہے، لائٹ کو آپ پسند نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بھاری پن ہے، سر میں درد، اور ان جوڑوں میں جو ہے کندھے کے اوپر یہاں بوجھ آپ فیل کر رہے ہیں. مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، آپ کے بہت غصہ آ رہا ہے، حالانکہ ایسا مزاج آپ کا پہلے نہیں تھا. اور اسی طریقے سے یہ تو جاگتے ہوئے کی جو کچھ مطلب علامتیں ہیں، یا جسم کا کسی خاص حصے کا مسلسل درد کرنا اور اچانک ٹھیک بھی ہو جانا، اور یا بھاری رہنا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب جنات میں سے کوئی جسم کے کسی حصے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس جگہ کو وہ بھاری پن ہو جاتا ہے، مطلب بھاری سا سن سال لگنے محسوس ہونے لگ جاتا ہے. تو گویا کہ اس نے اس حصے میں جیسے بازو میں یا ٹانگ میں یا سر کے کسی کونے میں، تو گویا کہ اس نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں اس کی رہائش ہے، تو اس کا وہ اثر ہوتا ہے اس کی باڈی پر. تو سوتے ہوئے جو ایک علامت ہے کہ اس میں بھی ایک تو اچھی گہری نیند نہیں آ پاتی جو نارمل انسان کو نیند آنی چاہیے، بلکہ اچانک جاگ جانا، جس کو اچانک آنکھ کھل جانا اور مطلب جھٹکا محسوس ہونا، یا ڈراؤنے خواب جس میں خاص طور پر سانپ کا
نظر آنا اگر باکثرت ہو رہا ہو، ہر ہفتے، ہر چوتھے دن، ہر 10ویں دن آ رہا ہے، ڈس رہا ہے، یا بھاگ رہے ہیں، یا کوئی آپ کی چیز پیچھے پڑا ہوا اور آپ بھاگے جا رہے ہیں، کہیں اونچی جگہ سے آپ چھلانگ لگا رہے ہیں، یا ندی نالے وغیرہ نظر آتے رہنا، یہ اگر ہیں سوتے ہوئے اور ساتھ میں وہ، اور پھر جسم کے کسی حصے کو بھی اگر درد ہو رہا ہے، تو وہاں پھر گویا کہ کسی معالج کے پاس یا خود مطلب رقیہ کر کے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ شاید میں مریض ہوں یا بیمار ہوں۔ اب چونکہ وہ چھاتی کی بات آپ نے کہی مطلب خاتون کی، تو ہمارے بعض جو رقات ہیں، جو شرعی رقیہ کرنے والے ماہرین، حقیقت میں وہ کینسر کو بھی، اس وقت جو کینسر عام وبا پھیلی ہے، نہیں، اس کو بھی 80% جو ہے اس کا تعلق اسی سے جوڑتے ہیں۔ اب میرا اس میں تجربہ نہیں ہے زیادہ، میں اس میں زیادہ نہیں گفتگو کر پاؤں گا، لیکن اس معاملے سے جوڑتے ہیں کہ کینسر کا بھی سبب جو ہے وہ یعنی روحانی امراض جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور اس پہلو سے جو ہے وہ علاج کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ شیخ، یہ جو رقیہ کرنے والا ہے، کیا اس کے لیے نیک متقی پرہیزگار ہونا لازمی ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تیسرا نقطہ تھا، یعنی ایک تو ہوگی نا رقیہ کی بھی شرائط ہم نے بیان کر دی، جی۔ ایک وہ ہے کہ جو مریض ہے وہ کس حالت میں ہو اس پر جو ہے مطلب تاکہ ہم دم کریں، اور جو راقی ہے، معالج ہے، اس کا ایک تو سب سے پہلے کہ عقیدے کے باب میں جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ مطلب اس پہلو سے اس کی دسترس ہونی چاہیے۔ دوسرے وہ بعمل ہو، مطلب اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر وہ اپنے دل میں رکھنے والا ہو، کیونکہ یہ فیلڈ شبہات، شہوات سے بھری پڑی ہے، اور اسی لیے اہل علم ان راقی کے شرائط میں سے ایک یہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو، معالج جو ہے علاج کرنے والا، کہ ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، کیونکہ بہت سارے کیسز اس انداز کے آتے ہیں، تو اس پہلو سے جو ہے وہ یہ مطلب بنیادی شرائط ہیں۔ اور اسی طریقے سے معالج خلوت میں کسی خاتون کا علاج نہ کرے، بلکہ اگر کوئی خاتون علاج کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ذی محرم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ مطلب علاج کرے۔ اور اسی جہاں تک مسئلہ ہے عورت کو چھونے نہ چھونے کی، وہ پہلی بات آ چکی ہے کہ اس پہلو سے بھی جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، جو شرعی ضوابط ہیں اس کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اس پہلو سے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ساس بہو کا مسئلہ آتا ہے، ایک شوہر اپنے گھر میں ہے، ماں بھی اس کے ساتھ ہے، اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، جی شام کو وہ کام سے آتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہے وہ میرے اوپر جادو کرتی ہے، اور جو زوجہ کہتی ہے جو آپ کی ماں ہے، یعنی جو اس کی ساس ہے، جی وہ میرے اوپر جادو کرتی ہے، تو کیا کرے گا اس حالت میں؟ وہ مرد کیا کرے گا؟ یہ انتہائی نازک ایک پریشانی ہے ہماری سوسائٹی کی، ہماری معاشرے کی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا وہی پڑے گا کہ ہمارا گھر دینی علم میں کس حد تک ہم جو ہے واقف ہیں، کتنا ہم جو ہے وہ مطلب دین سے جڑے ہوئے ہیں، کیا صرف ہمارا دعویٰ ہی تو نہیں ہے اہل حدیثیت کا مثلا، یا سلفیت کا، یا اسلام کا، کیونکہ یہ پہلو عملی زندگی میں یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ اور باتیں ہماری مختلف پہلو سے آئیں، اور اس بات سے وہ بات مجھے یاد آئی کہ سحر یعنی جادو یہ کبائر جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا ہے قرآن کریم میں، کہ ظاہر بات ہے۔ اور اس پہلو سے اگر میں توقع یا ہمارے گھر میں کوئی یہ توقع کرے کہ فلاں فلاں کے خلاف جادو کر رہا ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہمارا کنبہ کس حد تک ہم جو ہے وہ پستی کے شکار ہیں اس معاملے میں۔ کیونکہ اگر عملی طور پر وہ ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اگر دیندار بھی کہہ رہے ہیں یا دینی اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، ہلاک کرنے والی 7 چیزیں، اور جس گناہ کی حد جو ہے وہ قتل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا تلوار سے جو ہے وہ کلا کما کرنا ہے۔ اور حتیٰ کہ اہل علم جو ہے اس پہلو سے اتنی شدت کے قائل ہیں کہ اس سے توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا فتنہ اتنا ہے، اس کا فساد سوسائٹی پر اتنا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پہلو سے ہمیں اپنی گھر کو
دینی پہلو سے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کے اس سوال پر یہ کہوں گا کہ کس حد تک ہم کیا اگر ہم اتنی توقع ایک بہو اپنی ساس سے یا ساس اپنے بہو سے یا مطلب اگر یہ رکھ رہی ہے تو گویا کہ ہم کتنی پستی کا شکار ہیں. تو خدا را اللہ سے ڈریں. اور اس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا. عام مومنوں کے بارے میں جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مومنوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو جو اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اتنا احترام والا رشتہ ہے، تو اس پہلو سے تو ہمیں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں صلہ رحمی کے تعلق سے، تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. البتہ اس سب کے باوجود بھی اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے ہیں کہ جادوئی معاملات میں رشتہ داری کے پہلو ہی زیادہ غالب ہوتے ہیں. مطلب جو عام طور پر حسد، بغض، کینہ کہ فلاں میرا بھائی یا فلاں میرا چچا یا فلاں میری بہن یا فلاں میری مطلب قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ آگے بڑھ گئیں، ہم پیچھے رہ گئے. تو اس پہلو سے میں ایک چیز یا ایک پیغام آپ کے اس اسٹیج سے یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، خیر و شر پر، کہ جو بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے، ہرگز وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنی مقدار میں جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے. اور وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر نقصان پہنچانا چاہے ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنی مقدار میں جتنا کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور سیاہی سوکھ گئی ہے، اس کو سکھا دیا گیا ہے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ہم اگر رشتہ داروں میں اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا دل خوشی سے بھر جانا چاہیے تھا، اور ہم کہ ہمارا وہ بھائی آگے بڑھ رہا ہے، اور اس پہلو سے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ میں بھی فلاں کی طرح بن جاؤں، یا میری بہن اگر اتنی باعزت گھر میں جا رہی ہے تو میں بھی ایسے عمل کروں کہ میں بھی باعزت گھر میں جاؤں. تو اس پہلو سے یعنی اچھائی کے پہلو سے ہمیں محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس پہلو سے اپنا حسد یا بغض ہمیں ان گھٹیا کاموں کی طرف لے جائے. اور یہاں میں یہ بھی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اگر کسی جادوگر یا جو یہ عملیات کرنے والے، تعویذ بانٹنے والے لوگوں کے گھر میں جس گھر سے بھی جانا آنا شروع ہوتا ہے اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا، اور خود وہ جو جا رہا ہے کسی کے لیے وہ خود بھی اس کے شر سے نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار چلانا ہے. ان کی نہ آپ سے ہمدردی ہے جو آپ کسی کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ اس سے ہمدردی ہے جس کے لیے آپ کروا رہے ہیں. تو اس نے اپنی دکان چلانی ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. اور اس پہلو سے جو اللہ کی قرآن کریم کی جو تعلیم ہمیں صلہ رحمی کی ہے اور جس کے بارے میں بعض پرس بھی ہوگی، اور اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہمیں دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، وسیع الدرف ہونا چاہیے ہمیں اپنی معاشرے اور کنبے کے لیے. شیخ صاحب یہ جو رقیہ ہے، رقیہ میں ایک طریقہ وہ کیا جاتا ہے، مثلا تعویذ لکھی جاتی ہے، جی جی، تو یا مطلب قرآنی تعویذ یا جس طرح کی تعویذ ہے، تو اس تعویذ جو ہے نا، کیا یہ بھی کوئی شرعی علاج ہے تعویذ کا؟ اس کا بتا دیجیے. اس سلسلے میں سلف کے ہاں مطلب تعویذ کی دو شکل ہے. ایک تعویذ ایسی روشنائی، ایسی سیاہی سے لکھا جائے جو سیاہی تحلیل ہو سکتی ہے، مطلب پانی میں اگر ڈالنے سے اس کو مطلب وہ، تو اس کا بعض جو سلف میں صحابہ کرام اور تابعین اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کریم کا اگر رقیہ لکھ کر مثلاً کہ پانی میں اس کو جو ہے وہ تحلیل کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے. تو اگر مطلب اس پہلو سے حضرت عبداللہ بن عباس، ابو قلابہ اور بعض دیگر مطلب صحابہ اور تابعین میں میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہے ہیں، تو ان سے اس انداز سے علاج کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. تو اس سے استناس کرتے ہوئے ہم بھی مطلب اس میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے کہ اگر تعویذ لکھا جا رہا ہے اور وہ
سیاہی سے یا مطلب کسی اس سے، اور وہ مطلب تحلیل ہو رہا ہے پانی میں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ اس روشنائی سے جو تحلیل نہیں ہو رہی ہے، جو مطلب مٹتی نہیں ہے، جیسے جو کون سا پین ہوتا ہے، وال پین، جو مٹتا نہیں، جو مٹتا نہیں ہے، مطلب وہ سی ڈی مارکر ہوتا ہے، ہاں، جو مطلب اس انداز کا جو ہے قلم، اس قلم کو اگر لکھ کر تعویذ لیا جائے، اگر پانی میں ڈال رکھیں اور وہ وہیں رہے، اس کا کوئی بھی اثر مطلب زائل نہ ہو، تو ایسے اس کا حرج، تو اس کا کوئی فائدہ مطلب اس انداز سے علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہے تعویذ کی ہے، وہ ہے لٹکانے کے تعلق سے، کہ مطلب تعویذ لکھ کر، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا ادعیہ نبویہ میں سے کوئی دعا لکھ کر اور اس کو لٹکانے کے لیے دیا جائے، یا وہ تعویذ جو خانوں میں یا ہندسوں سے لکھا جائے، تو وہ تو مطلقاً حرام ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ اس کا قرآن سے یا اس سے تعلق نہیں ہے، اور ہند سے جو ہے وہ محمل چیز ہے، مبہم ہے، اس کا کوئی تو نہیں، تو وہ تو ناجائز ہے۔ البتہ جو قرآنی بھی ہے، اس کو اور دوسرے کو لٹکانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی جو روایت ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور دوسری ایک حدیث ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تو ان احادیث پر عمل، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ تعویذ لٹکانے سے انسان کا ذہن اس سے لٹک جاتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اتار دیا تو شاید مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پر بھی اس کا اگر یقین ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ایمان کا اس لٹکے ہوئے تعویذ سے بھی جڑا ہوا ہے، یا اس گٹھ سے جڑا ہوا ہے، اگر کوئی گٹھ ہے، گرے اگر باندھی ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ چیزیں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس کا کوئی شرن جو ہے وہ یہ اس کا کوئی عقیدے سے یہ بھی مثلا بہت سارے ایسے کہتے ہیں نا، اگر وہ قرآنی تعویذ جائز ہے تو دوسری تعویذ بھی وہ مطلب وہ کیسے ہم مطلب اس میں فرق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی انسان، عام انسان، ان پڑھ انسان، اس کو پتہ نہیں ہے قرآنی ہے غیر قرآنی ہے، شرعی غیر شرعی، اس کا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس کے پاس جاتا تعویذ بس۔ تو کیا اس کی وجہ سے جو شرعی یہ جو قرآنی تعویذ ہے اس کو پانی میں ڈال دینا، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تو اس کو جو آپ مطلب جائز قرار دیتے تھے، بہت سارے کئی ایسی تو وہ دلیل اس تعویذ کے لیے تو نہیں لے لیں گے۔ صحیح بات ہے، اور یہاں بلکہ اس سے ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آئی کہ جو بہت سارے جادوگر یا غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے والے، جب وہ لکھتے ہیں تعویذ، تو اس لکھنے میں بھی کبھی کبھار شروع میں مثلا آیت الکرسی کی ابتدائی لفظ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کر دیں گے، پھر درمیان میں کچھ ہندسے ڈالیں گے وہ، پھر اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس طرح کر کے وہ لکھتے ہیں۔ تو عام آدمی اس کو تعویذ ہی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو قرآنی آیت ہے، آیت الکرسی لکھی گئی ہے، حالانکہ بنیادی طور پر وہاں قرآن کو نعوذ باللہ اس ظالم نے جو ہے وہ اس کے اندر تحریف کی ہے ان ہندسوں کو ڈال کر، کیونکہ ہم تو سادگی سے اس کو سمجھ جائیں گے ایسے ہی کہیں ہندسہ لکھ گیا ہوگا وہ، جبکہ اس کے لکھنے کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے ہمیں تعویذ مطلب والے معاملات میں جتنا ہم یعنی محتاط رہ پائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول ہے وہ رقی کا ہے، جو دم کرنا ہے، جھاڑ پھونک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہی طریقہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ چونکہ آپ نے وہ ایک تفصیلی انداز سے چیز پوچھی تھی، تو اس میں سلف کا جو کہ وہ ایک عمل ہے جس میں صحابہ اور تابعین کا بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت کی۔ تو اس میں یہ تعقد کرنا، یعنی اس چیز کو یقینی بنانا کہ کیا یہ آیت ہی ہے یا دعا ہی ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر مطلب کوئی بھی شک شبہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے اور پرہیز کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو یا قرآنی نہ ہو، پہننا حرام ہے، جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی جس نے بھی قرآن یا تعویذ پہنا ہے اس کو چاہیے وہ نکال پھینکے، جی، بالکل اس کو نہ رکھے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات، جب یہ پیر حضرات جو تعویذات دیتے ہیں اس کو وہ کپڑے میں بند کرتے ہیں، جو لینے والا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس میں لکھا کیا ہے، صحیح۔ تو اس طرح وہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ بلکہ یہاں اور اس کی بھی ایک اپنی مطلب جو، کیونکہ یہ ہمارے بہت سارے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہم اپنا اچھا بزرگ سمجھتے رہتے ہیں جو حقیقت میں جادوگر ہوتا ہے،
تو اور ہم اس سے جو ہے وہ تعویذ لے لیتے ہیں. تو یہاں اسی سے مجھے اس نقطے سے بات یہ یاد آئی کہ یہاں مطلب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو، ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، کہ جو شخص آپ اس کے پاس علاج کے لیے گئے، آپ کا اور آپ کی ماں کا نام اس نے اگر آپ سے پوچھا، یا گھر سے کوئی مٹی مانگی کہ مٹی لے کے آنا، یا گھر کے کسی مطلب اس کا جو ہے وہ کپڑا آپ جو ہے وہ لے کر آنا، ٹھیک، تو اس انداز کے اگر، یا مطلب انڈا لے کر آنا، یا گھر کے چاروں کونوں کی مٹی مطلب لے کے آنا، یہ جو سوالات اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ چاہے وہ جتنا ہی بزرگ ہماری سوسائٹی کا ہو، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ جادوگر ہے. یہ جو علامتیں ہیں کہ ماں کا نام پوچھنا، خاص رنگ کا مرغا لے کے آنا، خاص رنگ کا بکرا لے کے آنا، یا اس کو جو ہے بکرا یا مرغے کو جناب آپ ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ دریا یا ندی یا نالے میں وہاں ڈال دینا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا، یہ جو علامتیں ہیں یہ ساری کی ساری وہ شخص جو جادوئی علم رکھنے والا ہے یا جادوگر ہے وہی کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے تو ہمیں حقیقت میں پرہیز ہی کرنی چاہیے، اور ان کے پاس جانا، بلکہ پرہیز کیا بلکہ جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو ایسے کاہن اور جادوگر یا ایسے لوگوں کے پاس گیا اور ان کی بات کی اس نے تصدیق کر دی، انہیں کہا کہ تمہیں جادو ہے، اور اس کو یقین ہو گیا ہاں مجھے جادو ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم کا. اور جو دوسری ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسوں کے پاس گیا اور اس میں تصدیق نہ کرنے کا ذکر ہے، مطلب صرف گیا ان کے پاس، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا جو آپ کو قبر کی مٹی یا آپ کو مطلب عمل رکھنے کے لیے جو وہ دیتے ہیں، تو ان کو بھی مخصوص انداز سے رکھنے کا وہ کہتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو جادوئی عمل کیا جاتا ہے اس میں بھی نا اس کو سیو کرنے کے لیے کہ کتنے دیر تک وہ جادو رکھنا ہے، اگر تو اسی انداز سے وہ چیزیں بھی یوز کرتے ہیں. جیسے پلاسٹک کا وہ کور یوز کریں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے، پھر اس کو جب بند کریں گے تو اس بند کرنے میں بھی اوپر جو ہے وہ ربڑ یا اس طریقے کا چیز یوز کریں گے تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور دیر تک جو ہے اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ رہے. تو اسی اعتبار سے جو تعویذ اس انداز سے دیے جاتے ہیں، اگر جو میں نے علامتیں پہلے بیان کی، ایسے شخص کے پاس سے اگر تعویذ آ رہا تو وہ ضرور اس میں ہوگا ہی گڑبڑ. ہاں، جو قرآن کریم کا علم رکھنے والا، سوسائٹی میں معروف ہے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے، اور اس کا پتہ بھی ہے کہ یہ مطلب قرآنی ہی کوئی تعویذ مثلا لکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھے گا، تبھی ہم اس کا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں جو دے رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے وہ کیسا ہے شخص. جی شیخ، یہ جو راقی ہے، دم کرنے والا یا جس پر دم کیا جاتا ہے، رقیہ کے دوران عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اس باب میں واللہ عالم آپ کے سوال کا جو مقصد جو میں سمجھا ہوں اس کی میں تھوڑا اس انداز سے وضاحت کروں کہ جب رقیہ کیا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر عقیدے کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے اگر مریض پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، حاضری ہو جائے، مثلا کوئی جنات یا وہ مطلب وہ سامنے آئیں، تو وہ بہت سارے مختلف قسم کے مطالبات آپ سے کریں گے لے کر کہ بھائی میں چھوڑ دوں گا اس کو، آپ جو ہے وہ فلاں ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کریں اور فلاں جگہ پر لے کر جو ہے وہ آپ چڑھا دیجیے گا، ٹھیک ہے، فلاں دن میں یہ کام کرنا ہے، یا اس انداز کا جو ہے، اور مطلب اس انداز کے جو سوالات اس کی طرف سے جب آئیں گے تو وہاں پھر آدمی کے امتحان کا معاملہ ہوتا ہے. یا ایسا ہے کہ جی آپ بکرے کو لینا یا مرغے کو لینا، تو مریض کے جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھمانا ہے، آپ کو 7 چکر لگوانے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو ذبح کر دینا، اللہ ہی کے نام پہ آپ ذبح کریں، بس اس کو جو ہے وہ یہ کرتے ہوئے آپ ایسا کرنا ہے. تو یہاں ہے وہ عقیدے کا امتحان کہ اگر وہ شخص علم رکھنے والا وہ سیدھا کہے گا یار صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس کا ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز فرمائی ہے، لیکن وہ کسی دن کسی خاص کیفیت سے وہ نہیں ہے، وہ جیسے مجھے موقع ملے گا میں اس کو دوں گا، اور وہ ادھر ادھر یہ جو لے کر گوشت ضائع کرنا ہے وہ نہیں، بلکہ غریب غربا میں ہم تقسیم کریں گے، وہ تمہارے کہنے سے نہیں،
بلکہ وہ جیسے ہمیں جب مناسب ہوگا تو وہاں آپ وہ کریں گے. لیکن اگر انسان وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کسی طرح یہ ٹھیک ہونا چاہیے یا تاکہ مجھے یہ ہو جائے کہ جی فلاں ٹھیک ہو گیا اس کے ہاتھ سے، تو وہ جو مطالبہ کر رہا ہے تو وہ کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بیچ رہا ہے یا اس پہلو سے. اسی پہلو سے مثلا جب خاص کر خواتین کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اس کے ان چیزوں کے ایسے بہت سارے مطالبات آ جاتے ہیں جہاں انسان کی مطلب اپنا ایمان کا اور اس کے تقوی کا جو ہے امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری وہ شہوانی معاملات جو ہیں یا اس طرح کے مطالبات ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہیں جہاں ایمانی پہلو سے مختلف قسم کے شبہات ان کی طرف سے آ سکتے ہیں، اور وہاں جب علم ہوگا تبھی ہم اس کا جو ہے وہ دفیہ کر سکتے ہیں، ورنہ غلطی کر بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ آج کل اکثر آ رہا ہے قبرستان کے اندر کسی بکرے کا سر ہے، جی اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، یا مچھلی ہے اس میں سوئیاں ہیں، یا کوئی مرغا ہے اس میں سوئیاں لگی ہیں، یا کسی بکرے کا کوئی دل ہے ہارٹ تو اس میں سوئیاں چبھی ہیں. اب جب لوگ مقبرے میں دیکھتے ہیں تو جو وہ دیکھتے ہیں ان کو بہت نفرت ہوتی ہے اس کو جو جس نے جادو کیا ہے، لیکن وہ کیا کریں گے اس وقت اس کو اٹھا کے؟ صحیح. کیا فرض ہے؟ جزاکم اللہ خیر. یہ اور اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں بہت اہم فائدے کی آپ کے سوال میں آئیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے قبرستان کی حفاظت کرنی چاہیے. قبرستان کی سیفٹی اور قبرستان کا احترام شریعت اسلامیہ میں جو اس کے ضوابط ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب زیادہ خطرناک جادو کرنا اگر مقصد ہوتا ہے جادوگر کا تو اس صورت میں وہ قبر کو یا قبرستان کو وہ یوز کرتے ہیں. قبرستان میں جادو رکھنے کے اعتبار سے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی آ کر قبر کو کھودے گا نہیں، اور جب قبر کو کھودے گا نہیں تو وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ مریض پر مطلب اس پہ ہو رہا ہے. ایک تو وہ، دوسرا جادوئی عملیات میں جو خطرناک جو جادو ہوتا ہے اس میں قبر کی مٹی، میت کی جو مطلب سمجھ لے جو ہو چکی ہوتی ہے اس کا یوز کرتے ہیں، یا شمشان گھاٹ کی جو ہے وہ راکھ جو ہے، یعنی جو ہندو جو جلاتے ہیں ان کا جو وہاں اس کو وہ مطلب استعمال کیا جاتا ہے جب خطرناک جادو کرنا مقصد ہو کسی کے تعلق سے. تو اور اس میں پھر یہ بکرے کا یا جو آپ نے چیزیں گنوائیں ان ساری چیزوں کو وہ استعمال کر کے اپنے عملیات کر کے وہ پھر قبرستان میں لے کے ڈال دیتے ہیں. تو جب ہم اپنی قبرستان میں زیارت کا سلسلہ رہے گا، آنا جانا، رات کون آ رہا ہے، مطلب لائٹ وغیرہ وہاں ہو تاکہ انہیں اس انداز سے جہاں خطرہ ہو کہ کوئی رات کو ایسے ہی خبیث آ کر جو ہے وہ عملیات کچھ کر کے جائیں گے تو ہمیں اس انداز سے محفوظ رہے گی. اگر بائی چانس وہ چیزیں ہمیں ایسی مل جائیں، چاہے وہ قبرستان میں ہوں یا گھر میں ہوں، کوئی تعویذ ملا جس میں کسی کا نام لکھا ہوا ہے اور کچھ خانے وانے بنے ہوئے ہیں اس انداز کا کچھ ہے، یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نقش ہوتا ہے انسان کا پورا دھڑ بنا ہوا ہے اور اس میں کیل جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی تعویذ مطلب پڑا ہوا مل گیا تو وہ گھر سے ملے، قبرستان سے ملے، کہیں راستے میں جب داخل ہو رہے ہیں اپنا جو انٹرنس ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں کبھی وہاں پڑا ہوتا ہے. تو چونکہ جادوئی عملیات وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں اس بندے کی زیادہ گزر بسر ہوتی ہے جس بندے کو کرنا مقصد ہوتا ہے. جیسے کچن ہے، خواتین کے لیے جو ہے وہ کچن کو یا بیڈ روم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہیں ان کا زیادہ آنا جانا وہ ہوگا. تو جب ایسی کوئی مشکوک چیز ملے تو کبھی بھی ہمیں اس کو ایسی جلدی میں پھینک نہیں دینا چاہیے کوئی بھی ہو، بلکہ اس میں ہم پانی پہ دم کریں جس میں اپنا تینوں کل یا چاروں کل جو ہیں وہ، اور سورہ یونس کی آیات 80-81 نمبر آیتیں، اور سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، مطلب یہ. لیکن کم از کم تینوں کل، اگر ہم نے صرف تینوں کل بھی پڑھ کے الحمدللہ وہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس شر سے بچ جائیں گے. تو وہ جو مشکوک چیز ہے وہ ہم اس دم شدہ پانی میں ڈال دیں. اگر کوئی سر ہے، کوئی لوتھڑا ہے، کوئی چیز ہے اس طرح کی، ہاں مچھلی ہے، بلکہ کبھی کبھی پورا مرغا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی گردن کو مروڑ کے مارا اور اندر رکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم کھول کر وہ ڈال دیں پانی میں، اور تعویذ ہے اس کو ڈال دیں اور پانی میں ڈال کے اس کو جو ہے وہیں ریزہ ریزہ چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ کر دیں کسی چیز کو جو ایسا تعویذ یا اس طرح کی کوئی سوئیاں وغیرہ باہر نکالیں. ہاں، اور سوئیاں جو ہیں وہ باہر نکالیں، لیکن پہلے ہم اس میں ڈالیں
اس کے بعد ایک ایک کر کے نکالیں، نکالیں۔ اور اگر گانٹھ لگی ہے، گرہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ہم کھول دیں اسی دم کی شدہ پانی میں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بہتے کہیں نالے یا پانی میں جو ہے ہم پھینک دیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے تعویذات کو جلانے کا مطلب کر دیتے ہیں کہ جی جلا دو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جلانے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ جادو جو کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، وہ آگ کے قریب اگر ہوں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، مثلا جیسے بعض خواتین کو جو جادو کیا جاتا ہے تو وہ چولہے کے قریب اس کو جنات کے ذریعے رکھوا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ یار ایسی جگہوں سے کبھی ہمیں تعویذ ملتا ہے جہاں کسی اور کے پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہوتا، تو چونکہ جادوئی جو عملیات ہی ہوتے ہیں یہ رکھنے میں جادوگر جنات ہی کی مدد لیتے ہیں، تو جنات چونکہ مختلف، جیسے پہلے ہم کہہ چکے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں کر کے وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں جہاں عام آدمی کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ تو کبھی کبھار کچن چولہے کے قریب میں وہ چیزیں جب رکھی ہوتی ہیں تو جیسے آگ زیادہ ہوتی ہے تو مریض جو ہے اس کو جلن کڑھن زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، جتنا وہ آگ اگر ہے تو مطلوب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیز ہو اگر ملے تو اس کو جلانے میں جلدی نہیں کرنی، بلکہ اس کو دم شدہ پانی میں ڈال کے اس کو ختم کر دیں، یا اس کو بالکل پہلے ریزہ ریزہ کریں، چھوٹا چھوٹا کریں، اس کے بعد پھر اگر آپ جلائیں تو کیونکہ اس کا وہ ریزہ اس کے کرنے سے اس کا اثر جو لکھاوٹ یا جو کلمات ہیں وہ ختم ہو گئے، تو اس کے بعد اگر جلائیں گے تو کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ شیخ جب کسی شخص پر رقیہ کیا جاتا ہے نا، مثلا اس پر جادو ہے، نظر بد ہے، اس کو مطلب وہ فرق ہو جاتا ہے، جی جی، پھر دوبارہ بار بار آ جاتا ہے، یا کوئی مریض ایسا ہوتا ہے اس پر دم کیا جاتا ہے اس کو فرق نہیں ہوتا ہے، شفا نہیں ملتی ہے، تو کیا کیا جائے اس مسئلے؟ اس پہلو سے ایک تو سب سے پہلا ہمارا یہ ایمان اور یقین ہمیں ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بالکل۔ کسی مطلب آدمی کی کوشش سے فائدہ وقتی طور پر مل رہا ہے، لیکن مکمل شفا ابھی شاید اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، تو اس وجہ سے شاید اس کا اثر ابھی کچھ رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ایمان مطلب یہ پہلو تو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری جو بار بار آنے کی جو اسباب ہیں اس کی مختلف اسباب ہیں۔ پہلی بات ایک تو یہ کہ اگر مثلا آصف زدگی کا معاملہ ہے، اس نے وہ نکل گیا، وعدہ کیا کہ میں جا رہا ہوں جی، مطلب جن حاضر ہوا، نکلنے کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو درد ہو گیا تقریباً، تو گویا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ گیا کچھ ٹائم کے لیے، ٹائم پاس کچھ ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ داخل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی دوبارہ وہ ہو سکتا ہے، نمبر ایک۔ یا جادو کے معاملے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جادو کا ہم نے علاج کیا، جادو میں جو جنات استعمال ہوتے ہیں یا شیاطین جو استعمال ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے جو جادوگر کا خادم ہے، نوکر ہے، تو اور ایک ہے جو باہر سے یہ پکڑ کے جو ہے لگا دیتے ہیں۔ جو باہر سے پکڑ کے لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ خود بھی چونکہ بیچارہ پھنسا ہوتا ہے، تو اس طرح کے مریض جلدی جو ہے وہ سامنے مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ جب کہ جادو کے ذریعے ان کو باندھا گیا ہوتا ہے اس مریض کے ساتھ، تو جیسے ہم دم کریں گے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، تو وہ بھی آزاد اور علاج بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ جلدی بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نوکر جنات ہیں، جو جادوگر خبیثوں کے جو ساتھ رہنے والے جو جنات شیاطین ہیں، وہ جب ہم علاج کرتے ہیں، ایک تو اس میں تھوڑی سی اس میں زیادہ محنت بھی لگتی ہے، کیونکہ وہ جلدی ہاتھ ہتھیار نہیں ڈالنے کی وہ مطلب پورا کوشش کرتے ہیں مقابلے کی۔ تو دوسرا جب اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اس کو، تو وہ واپس جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، کون؟ جو خادم ہوتا ہے، جو شیطان جو وہ لگا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندہ کلیئر ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو یا تو وہ خود ہی، کیونکہ ان کا کاروبار ہے، وہ خود دوبارہ لگا دیتے ہیں، یا جو پیچھے پڑا ہوا ہے شخص، اسے جب اندازہ ہوتا ہے یار یہ تو ٹھیک ہو گیا بندہ، جو میرا مقصد تھا وہ تو ابھی حل نہیں ہوا، وہ دوبارہ مکالہ کرتا ہے، مطلب وہ جا کر دوبارہ جو ہے وہ کرواتا ہے کچھ، تو اس سے بھی دوبارہ ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہیں، تو اس کا پھر دوبارہ مطلب وہ علاج ہو۔ تو اب ان پہلوؤں پر دور آتا ہے اذکار کا، صبح شام کے اذکار، جی سورہ بقرہ کی تلاوت، سونے کے سے پہلے کے جو اذکار جو مطلب ہیں، بالخصوص اس میں جو ہے وہ آیت الکرسی اور دونوں آیات جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور تینوں کل جو ہیں، ان کا اہتمام کرنا سونے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس طرح دونوں ہاتھ پر کر کے پھر پڑھ کے پھر اللہ کے رسول ہاتھ پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھیرا کرتے تھے، تو یہ طریقہ ہمیں بھی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ دوبارہ جو ہے جادوئی اثرات سے
جو ہے وہ بچا جا سکے. تو جو یہ احتیاطی دینی جو شرعی تدبیر ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو ہے مطلب جو علاجی جو احتیاطی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مفتی صاحب، مفتی محمد یعقوب بابا صاحب نے بھی وہاں پہ ایک کزن کو مجھے جن جی حاضر کیا، ہوں، آپ نے بھی اس لیڈیز کو جن حاضر کیا. جی دونوں مرتبہ مجھے یہ ڈر لگا کہ یہ جن کہیں نکل کے میرے اندر نہ گھس جائے، ہاں تو میں کافی پریشان تھا. لیکن پھر ڈاکٹر مبشر احسن وانی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، جی تو ان سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ جن خود بخود کسی کے اندر نہیں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے. جی جب تک کوئی بھیجے گا نہیں، جن کسی کے اندر جائے گا نہیں. صحیح. تو یہ جن کا بھیجنا ہاں اور نکال کے واپس بھیجنا اس کو، تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک صورت میں تو یہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی. ایک شکل جو ہے اس سے الگ ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے جو جادوئی طور پر جو جنات ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. وہ جادو کے ذریعے مطلب ان کو جو ہے بھیجا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو ٹارگٹ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے وہ نکلتے ہیں تو وہ ٹارگٹ ہی وہی تھا، اس سے آزاد ہوا تو پھر دوسرے کو وہ نہیں چھیڑتے ہیں. تو ان کا جو معاملہ تو وہ عملیات کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو اس انداز سے باندھا ہوا ہوتا ہے. ایک جو قسم ہے اس میں بھیجنے کا تصور نہیں ہوتا، وہ خود آنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے، یہ دوسرا ایک اہم سوال ہے کہ نظر بد سے بھی باتیں کافی ہو گئیں اور جادو سے متعلق بھی ہو گئیں. اب یہ جو تیسرا نقطہ ہے جو آصف زدگی، اس میں بھیجنے والا تصور نہیں ہوتا، بلکہ اس میں خود جنات کا اٹیک ہوتا ہے یا شیاطین کا اٹیک ہوتا ہے انسان پر، اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. ایک تو سبب یہ ہے کہ کیونکہ جیسے پہلے ہی بات ہو چکی کہ ان کو ہم نہیں دیکھتے، یہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے مطلب انسان جو ہے کہیں بیٹھا ہے، پیشاب پخانے کے لیے مثلا بیٹھا، کوئی اور کام کرنے کے لیے بیٹھا، یا کہیں کھیل کود رہا ہے، یہ مخلوقات اللہ کی وہاں بیٹھی تھی، کوئی کھا رہے تھے یا پی رہے تھے، تو اچانک ہماری وجہ سے ان کے ساتھ چھیڑخانی ہو گئی. تو جیسے وہ مشہور حدیث جو پہلے ذکر ہو چکی کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا تو صحابی نے اٹیک کیا تو اس نے ادھر اٹیک کر کے وہ دونوں. تو ایک تو یہ ہے جو انتقاماً کسی کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی اور اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس میں داخل ہو گیا، تو پھر وہ انتقام لیتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مقصد وہ نہیں ہوتا، ویسے کوئی چیز بہا جاتی ہے. ابھی مطلب 2-4 ہی دن پہلے میں نے ایک بچی ہے 10th میں پڑھنے والی، اس کا مطلب علاج کیا. تو کیا تھا کہ وہ اس نے جو ہے کوئی نظم پڑھا کرتی تھی، مثلا انہیں نہیں پڑھی، تو اب اس اسکول میں کہیں جو ہے وہ کوئی جنات تھے تو وہ ہو گیا ساتھ میں. تو اب وہ مطلب محض اس وجہ سے کہ یہ نہیں پڑھا، کیونکہ جب میں نے دم کیا وہ حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تکلیف اس کو نہیں دی ہے، بس یہ ہے کہ اس نے نعت نہیں پڑھی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا تکلیف نہ دینا یہ ضروری نہیں کہ اس سے تکلیف ہوگی، بلکہ تمہارا باڈی میں آ جانا ہی تکلیف ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ کانٹا جب یا کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو انفیکشن وہاں شروع ہو جاتا ہے جب تک اس کو نکالا نہ جائے. تو تم تو ایک پوری اللہ کی مخلوق ہو، تم اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں تھی وہ کہ اس میں جو ہے وہ گھسی ہو، تو تم جو ہے. پھر میں نے اسے اللہ سے ڈرایا کیونکہ مسلمان تھا اور اس کو قرآن حدیث پڑھ کے سنائی تو وہ پھر اس سے نکل گیا. تو کبھی اس انداز سے بھی کبھی اٹیک ہو جاتا ہے. اور خواتین میں وہ معاملہ آتا ہے کبھی کہ مثلا وہ بے پردگی کی حالت میں کہیں جا رہی تھیں یا آ رہی تھیں یا گھر ہی میں ہیں، اوپر ہیں کنگا کر رہی ہیں جناب کوئی مطلب، تو ان مخلوقات میں سے کسی کی نظر پڑی تو اس کا دل اس سے لگ گیا. یا یہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب ادھر اگر مؤنث جن ہے تو، لیکن وہ چانسز یا حالات بہت کم ہوتے ہیں. یہ دوسری کیفیت جو زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہ اٹیک کر لیتے ہیں. تو اسی میں پردے کا جو اہتمام ہے یا اہمیت ہے اس کا بھی. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور بھی ذہن میں آئی کہ گھر کے سامنے، ویسے تو الحمدللہ ہمارے یہاں شہر میں اس طرح کا تصور نہیں، لیکن گاؤں میں جب ہم گوشت کھاتے ہیں یا مطلب مرغا یا اس طرح، تو وہ جو کھانے پینے کی چیزیں باہر ایسے پھینک دیتے ہیں نیچے، مطلب کوئی پہاڑی علاقہ ہے یا آگے، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی مخلوقات یہ ہماری ہی یہ ہڈیاں یا جن پر اللہ کا نام لیا ہوتا ہے تو یہ جنات کی کھانا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار اب وہاں جب بچے آنا جانا نکلنا ہو تو کہیں وہ اس میں بھی کوئی بچہ متاثر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ بات گاؤں چلی کہ گاؤں میں ایک اور پہلو ہے جو چشمے ہیں.
جہاں سے پانی لوگ یوز کرتے ہیں گاؤں کے مختلف علاقوں کے، اور وہاں جا کر گندے کپڑے دھونا سیدھا اس پانی میں ہی، یا وہاں جا کر غسل کرنا لڑکوں کا یا لڑکیوں کا بالکل ننگے بدن ہو کر، بے پردہ ہو کر، تو وہ جگہیں عام طور پر جو جگہیں ہوتی ہیں جو بیاباں علاقے ہیں، جو چشمے ہیں، وہاں ان مخلوقات کا عام طور پر رہنا یا بسیرا رہتا ہے۔ تو وہاں جب اس انداز کا ہوتا ہے تو وہاں بھی شرارت ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اٹیک کر جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں انتہائی احتیاط سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے تاکہ وہ سلسلہ جو ہے یا اس کے ان سے کے شر سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ شیخ صاحب، یہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے کو نظر بد سے بچنے کے لیے یا جادو جنات وغیرہ سے بچنے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو اس میں کچھ چیزیں ہماری پہلی گفتگو میں آئیں، کچھ چیزیں آ گئی اس میں۔ ہاں، تو لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ جہاں تک ہیں چھوٹے بچے اپنے جو اس لائق نہیں ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کوئی دم کر سکیں، تو وہ والدین کی یا گھر کے بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کا، ایک تو یہ کہ شام کے وقت میں بچوں کو آپ باہر نہ لے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شام کے وقت باہر نکالنے سے روکو، کیونکہ وہ شیاطین کی گزرگاہ کا ٹائم ہوتا ہے یا جنات کی جانے آنے کا، اور جب آدھا گھنٹہ یعنی رات گہری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خود جب وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو اپنے بچوں پر جو ہے وہ دم کر دیا کریں تاکہ اس طرح کا کوئی بھی اثر یا وہ ہو تو اس سے تاکہ وہ ہو جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب خود بھی وہ نمازی ہوں گے، جب خود بھی وہ قرآن کریم کا تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تو وہ اپنے بچوں کی اس پہلو سے تربیت کا بھی خیال جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو بچوں کا جہاں تک یہ مسئلہ، اور بڑوں کا کہ اس میں صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ انتہائی مطلب مضبوط ہتھیار اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو دیا ہے، اور اس میں خاص طور پر معوذتین یا تینوں کل جو ہیں، ان کا فجر کی نماز کے ساتھ 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے ساتھ 3 مرتبہ ان کو پڑھنا، سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لینا، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، گھر میں گھر کی سیفٹی کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہو تو وہاں مطلب شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے ہیں یا وہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اس مفہوم کی جو حدیث ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ خاص اہتمام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، خود تلاوت کر کے بھی، اور یا اگر ہم نے موبائل میں لگائی گھر میں تلاوت سارے سن رہے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کبھی ہم نے آذان دے دی گھر میں، گھر کے کمروں میں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے شیاطین کو بھگانے کا۔ تو یہ جو جائز تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کے تعلق سے بھی۔ جزاک اللہ شیخ، چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فی الحال سوالات تو بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں، ہمارا دل چاہتا ہے آپ سے بار بار یہ جو سوالات ہیں وہ پوچھیں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں آخری سوال مطلب ابھی اس وقت کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی دور مریض ہے، مثال وہاں کسی کو نہ جانتا نہیں ہے، کہاں کس کے پاس جائے گا دم کرنے کے لیے، وہ مثال کے طور پر آپ سے رابطہ کرتا ہے، یہ فون پر دم کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح کا؟ فون پر دم کرنے کا تو تصور نہیں ہے شرعی کوئی دینی، البتہ فون پر تلاوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور تلاوت کا اپنا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب چونکہ وہ میں ظاہر بات ہے وہ تلاوت ہے، وہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، جی، تو اللہ کے کلام میں اللہ نے اثر ڈالا ہے، تو اس سے اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو وہ مائک لے کر چپ کرو اور مطلب دنیا تک جو ہے وہ اپنی پھونک پہنچاؤ اور اس سے فائدہ ہو جائے، یہ کوئی اسلامی یا دینی یا شرعی نقطہ نظر سے اس کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ وہیں رہ جاتی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، مفتی محمد یعقوب بابا صاحب نے ایک دن کہا کہ جو ہمارے بیت الخلا تھے پہلے دور میں گھر سے باہر ہوتے تھے، جی جی اب نیا سسٹم آیا مغربی تہذیب کا کہ اب بیت الخلا گھر کے اندر رہتے ہیں، بلکہ ہر کمرے کے ساتھ ایک رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ اسی بیت الخلا میں جنات ہوتے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ سورہ بقرہ کو گھر میں تلاوت کر یا تو خود کرنا چاہیے یا موبائل یا کسی اور پہ لگا کے رکھنا چاہیے، چاہے خود سنے یا نہ سنے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی رہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلا ایک نقطہ اس کی طرف میں اشارہ کروں، اور اس میں ایک چیز کی اور مزید مطلب وضاحت کروں گا مفتی صاحب کی گفتگو کے ساتھ، وہ یہ کہ
دیکھیں یہ ایک تو ہے کہ ہاں ہم اس پہلو سے اب عادی ہوں گے، باہر ہی ہمارا باز ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے کہ اب وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہو چکا ہے، مطلب ہمارے معاشرے میں اب یہی ایک رواج بن چکا ہے اور اس کو اب چھوڑنا بھی شاید مشکل ہو، تو کیا ایسی صورت میں کوئی بچاؤ کا حل ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ ہاں، ٹھیک، تو اس پہلو سے ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں باتھ روم میں جانے سے پہلے اور پھر نکلنے کے وقت، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے ہوئے غفرانک۔ تو ایک اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو جو بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ جیسے میں نے وہ کچھ چیزیں پہلے بتائیں اپنے شیخ محترم کے سوال پہ، اسی میں ایڈ کروں گا کہ ہمیں لفظ یا کلمہ بسم اللہ کا اہتمام کرنا اپنے گھر کے جو معمولات ہیں۔ مثال کے طور پر سونے کے لیے ہم جب بیڈ پر جا رہے ہیں، ایک تو بیڈ کو جاڑ کر ہم سوئیں، دوسری بات اس وقت بھی ہم جو ہے وہ بسم اللہ کہیں، جب ہم کنگھی کریں ہم بسم اللہ کریں، جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کہہ کر، جب ہم گھر سے نکلیں بسم اللہ کہہ کر، تو یعنی جو بھی عمل بسم اللہ سے شروع ہو اس میں شیطان کی دخل اندازی جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ تو اس پہلو سے ہم اپنے بہت سارے جو گھریلو اندر کے جو معاملات ہیں اس میں ہم اسے رکھ سکتے ہیں۔ جو دوسرا نقطہ آپ کا تھا جو سورہ بقرہ کی تلاوت کے ہمیں لگانی چاہیے، سننا یا نہ سننا، اس پر میں مطلب ضرور ایک تھوڑی سی تنبیہ کروں گا کہ ایک ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے اور ہماری طرف سے اس کی بے حرمتی یا بے ادبی یا اہانت نہیں ہو رہی ہے، لگا گیا ہم سو گئے، مطلب تلاوت چل رہی ہے اور ہم سو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی یہ بے ادبی کا رخ نہیں ہے، اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تلاوت لگی ہو اور مطلب ہم اپنی گفتگو میں ایک ہے کام کاج میں، مثال کے طور پر کچن میں خاتون ہیں، وہ اپنا کام کاج کر رہی ہے اور ادھر تلاوت، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے، ادھر اس کا کان جو ہے وہ تلاوت کی طرف لگا ہوا ہے۔ لیکن جب گفتگو ہم کر رہے ہوں، بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، کود رہا ہوں، یا ہم کسی اس میں کوئی میٹنگ ہے اور ادھر تلاوت چل رہی ہے، تو یہ بے ادبی ہے، یہ اہانت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اسے سنو اور غور سے اور مطلب خاموشی سے اس کو جو ہے وہ غور سے سنو، تو یہ حکم ہے۔ تو یہ بے حرمتی کے دائرے میں آ جائے گا، بے ادبی کے دائرے میں آ جائے گا جو ناجائز ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر ویسا ہو تو جب تک ہم خاموشی سے سن سکتے ہیں سنیں، پھر اس کو وہیں آف کر دیں، اپنی گفتگو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں تشریف لایا اور ہوپ اسٹیڈیم میں آپ کا پہلا تجربہ تھا آپ کے ساتھ بات کرنے کا، تو موضوع ادھورا رہ گئے، سوالات پھر سے ہوں گے اور بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ۔ تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور دن آپ آئیں گے کسی اور مجلس میں، اسی موضوع پر آئیں گے اسی موضوع پہ ہم کچھ سوالات، اور سامعین بھی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ ہمارا یہاں پروگرام ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم آپ سے وہ سوالات پیش کریں گے۔ ضرور۔ میں پھر آخر میں میں بھی دل سے آپ تمام معززین کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر زبیر صاحب اور شیخ یوسف صاحب کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے موقع دیا اور دینی امور پر کچھ گفتگو ہوئی۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ عرب نے جب موقع دیا تو ضرور پھر بیٹھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ السلام۔